اس کے بعد پھر دوستوں اسے معاشرہ کہتے ہیں، اصلاح معاشرہ، یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اصلاح کہتے ہیں سدھارنے کو، اور معاشرہ کہتے ہیں آپسی رہن سہن کو۔ کئی افراد مل کے ایک گھر میں رہتے ہیں، اس سے خاندان بنتا ہے۔ کئی خاندان جہاں رہتے ہیں ایک قبیلہ بنتا ہے، کئی قبیلے جہاں ملتے ہیں ایک برادری بنتی ہے، کئی برادریاں جہاں رہتی ہیں ایک گاؤں بنتا ہے، کئی گاؤں جہاں ملتے ہیں ایک شہر بنتا ہے، کئی شہر جہاں اکٹھا ہوتے ہیں ریاست بنتی ہے، کئی ریاستیں اکٹھا ہوتی ہیں ملک بنتا ہے، اور کئی ملک اکٹھا ہو تو عالم بنتا ہے۔ اور ہماری سوچ یہ ہے ہم پورے عالم کو آنگن مانتے ہیں، ہمارا گلوبل پر یقین ہے۔ عالمی قومیں جتنی ہیں ان کی بھلائیوں سے ہم فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اور ہم ان کی بھی خدمت کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اسلام سارے عالم کے لیے آیا ہے۔ ہمارے نبی سارے عالم کے لیے ہے، رحمت للمسلمین نہیں ہے۔ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کو رب العالمین کہتے ہیں، نبی کو رحمت للعالمین کہتے ہیں، تو ہم صرف ارریہ کے لیے نہیں سوچتے، صرف کشن گنج کے لیے، پورنیہ دیناج پور کے لیے، بہار اور بنگال کے لیے نہیں سوچتے، بلکہ ایک مسلمان ہے جس کی سوچ عالمی ہوتی ہے، کیونکہ اسلام سارے عالم کے لیے رحمت بن کر کے آیا ہے۔ اس لیے ہم جو معاشرے میں گزر بسر کرتے ہیں، ایک متن ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں، جس طرح نماز میں ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہے، اسی طرح سماجی زندگی کے لیے ہمارا قبلہ صحابہ ہے۔ صحابہ کی سادگی، صحابہ جیسا ایمان، صحابہ جیسے برادرانہ تعلقات، صحابہ جیسے آپس کے معاملات، صحابہ جیسے آپس میں معافی تلافی۔ کچھ بات ہو گئی دل بڑا کر کے معاف کر دو۔ مولانا حسن مدنی نے معافی کے بارے میں بہت ساری باتیں بتائی، مولانا اظہر مدنی نے والدین کے حقوق کے بارے میں بہت ساری باتیں بتائی، اور علماء نے باتیں بتائی ہیں۔ اسٹیج سے تقریریں کرنا ہی اصلاح معاشرے کا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد ہے ہم میں سے ہر ایک اصلاح کا محتاج ہے۔ جو چیزیں قابل اصلاح ہیں ہم کو اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ ہم مسجد کے امام ہیں، ہم کو اپنی مسجد سے فعال ہونا چاہیے۔ ہم جا کر کے دیکھیں کہ ہماری مسجد میں قرآن کا احترام کتنا ہے، کیونکہ کوئی بھی کام تعلیم کے بغیر مکمل نہیں ہے۔ ہمارا مکتب کتنا آباد ہے، ہماری مسجد میں نمازیں سنت کے مطابق ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، ہماری مسجد میں پانی میں اسراف ہو رہا ہے یا نہیں، ہماری مسجد میں باقی صفحہ، اگر ہم مدرسہ چلاتے ہیں اپنے مدرسے کی اصلاح کی کوشش کریں، ہم ایک گھر چلاتے ہیں اپنے گھر کے معاملات کو درست کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنے گھر میں جایا کرتے تھے تو دھیرے سے سلام فرماتے، تاکہ اگر آپ کی بیویاں، ہماری مائیں، ازواج مطہرات جاگ رہی ہوں تو سن لیں، اور سو گئی ہو تو ان کی نیند نہ ٹوٹے۔ تو گھر کا مالک بھی اصلاح کا مکلف ہے، وہ اپنے گھر میں کیسے جاتا ہے؟ گھر ہمارا ہے، ہم نے بنایا ہے، بیوی ہماری ہے، بچے ہمارے ہیں، لیکن ہم گھر میں داخل ہونے کے لیے آزاد نہیں۔